سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد آج کے درس کا موضوع بڑا ہی اہم ہے، مگر اس سلسلے کی طوالت سے، اس کے لمبے ہونے کے ڈر سے میں نے اس کو بہت مختصر کیا ہے، اور آج ہی کے درس میں انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کر دیں گے باذن اللہ تعالیٰ. ورنہ یہ موضوع اس لائق تھا کہ کم سے کم اس پر 2 یا 3 درس دیا جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم جو بھی کتاب و سنت کے نصوص سنیں، پڑھیں اور پڑھائیں، رب العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کا موضوع ہے حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، اگر حیا کی اہمیت کو جاننا ہے تو آپ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے، ایسا خلق، ایسے اخلاق میں سے ہے کہ جس بندے کے اندر حیا آ جائے، اس بندے کی زندگی میں خیر کے علاوہ اس کو شر کا کوئی پہلو اس کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نہیں رہے گا. حیا وہ چیز ہے، کسی بھی پہلو سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر بندے کے اندر حیا کی خوبی، حیا کے اخلاق موجود ہیں تو انشاءاللہ یہ ہر خوبی کی کنجی ہے، چابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی شاخ ویسے نہیں بتایا. حدیث بہت مشہور ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ الایمان بضع و70 شعبہ، اور ایک روایت میں بضع و60 شعبہ. اعلاها لا الہ الا اللہ، یا افضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطة الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جس میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اور سب سے نیچی شاخ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا تاکہ اپنے مسلمان بھائی اس تکلیف سے بچ جائیں. والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. جس کے دل میں حیا نہیں، اس کے دل میں یہ سمجھ لیں ایمان نہیں، اور جس کے دل میں جتنی زیادہ حیا ہے اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ ایمان ہے.
حیا آپ کو ہر خوبی کی طرف دعوت دیتا ہے، ہر شر سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، اور بڑے نصوص آئے ہیں حیا کے تعلق سے جو حیا کی فضیلت، حیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ رب العالمین کی صفات میں سے بھی بیان کی گئی ہے، حیا کی صفت نبیوں کی صفات میں سے بھی یہ بیان کی گئی ہے، نبیوں کے اخلاق میں یہ چیز شامل ہے، صحابہ کرام کے اخلاق میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حیا والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کا کچھ حصہ آپ کھولے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، آپ نے پیر نہیں ڈھکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے وہ پیر کا وہ حصہ نہیں ڈھکا، حضرت عثمان آئے تو آپ نے ڈھک لیا، اور پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر آئے، آپ نے پیر جوں کا تیوں کھلا رکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے پھر بھی یوں ہی کھلا رکھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے پیر کا یہ حصہ ڈھک لیا۔ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ کیوں حیا کرتے تھے فرشتے؟ ان کی حیا کی وجہ سے کہ یہ اتنے حیا والے ہیں تو ہم ان سے کیوں حیا نہ کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حیا کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، اجتماعی زندگی میں ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں ضرورت ہے، خاندانی زندگی میں ضرورت ہے، سیاست میں ضرورت ہے، تجارت میں ضرورت ہے، معاملات میں ضرورت ہے، عبادات میں ضرورت ہے۔ اللہ سے حیا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بندے کے اپنے نفس پر جا کر حیا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ اللہ سے بھی شرم کرنا چاہیے بندے کو، اور اپنے نفس سے بھی شرم کرنا چاہیے، بندے کو حیا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یعنی چند باتیں ہم حیا کی اہمیت کے تعلق سے ذکر کر کے انشاءاللہ اس کے یعنی مظاہر کہ کہاں کہاں بندے کو حیا کرنا ہے وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے دل میں حیا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان ہے اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو حیا ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ قبل اس کے کہ چند باتیں حیا کی فضیلت یا اس کی اہمیت کے تعلق سے، حیا ہے کیا چیز؟ ہم نے حیا بہت ساری باتیں کر دیں۔ کہتے ہیں حیا انسان کے دل کے اندر ایک مادہ، ایک صلاحیت ہوتی ہے، سمجھئے، ایک طاقت ہے، قدرت ہے، جو بندے کو اچھا کام کرنے پر ابھارتی ہے اور برا کام کرنے سے روکتی ہے، سمجھئے۔ اسی طرح ایک عالم راغب اصفہانی گزرے ہیں، انہوں نے حدیث اور قرآن کے الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں، مشکل الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا حیا انقباض النفس من القبیح، یعنی کبھی بھی اگر آپ کے دل میں کوئی غلط کام کرنے کی خواہش پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو، تو آپ کا دل انقباض یعنی اس تعلق سے تنگی محسوس کرے، ارے میں کیسے یہ کام کروں، میرے لیے زیب نہیں دیتا ہے، مجھے یہ کام کرتے کیسے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اللہ دیکھے گا تو کیا کہے گا، پھر میرا ضمیر اس کو گوارا نہیں کرتا ہے، سمجھئے۔ تو یہ ہے حیا انسان کے اندر۔ کہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ظاہر ہوگا، آپ کے پیر میں ظاہر ہوگا، آپ کی آنکھ میں، آپ کے کان میں، حیا یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں گی ان اعضاء و جوارح کے ذریعے، لیکن یہ مادہ اصلاً کہاں پایا جائے گا؟ آپ کے دل کے اندر، دل کے ارادے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ جب بھی بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے یا بھلائی کے ارادے پر یہ قوت آپ کو آمادہ کرتی ہے، اور برائی سے بچنے پر یہ قوت آپ کو آمادہ کرتی ہے، یہی ہے حیا، یہی ہے حیا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بات آپ سن چکے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں اسلام کے اہم اخلاق میں سے یہ حیا کا خلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا،
ہر دین میں کچھ اہم اخلاق ہوتے ہیں جن کا نام لے کر اس دین کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس دین کی خوبیوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کے اندر اہم اخلاق میں سے حیا ہے۔ تو یہ ایک اسلامی اخلاق میں سے اہم خلق ہے حیا۔ اسی طرح سے یہ نبیوں کے اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبیوں نے حیا کے سلسلے میں ہر نبی نے گویا کہ درس دیا ہے، ہر نبی نے درس دیا ہے حیا کے سلسلے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، لوگوں نے انبیاء سابقین کے کلام میں سے جو کچھ حاصل کیا اس کو پایا ہے، یعنی سابق جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں گویا کہ سب کی گفتگو میں، سب کی باتوں میں، سب کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ حیا کے سلسلے میں تعلیمات کا تھا جو لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم کو حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اور آج بھی اس چیز کو لوگ سمجھ رہے ہیں اور اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اس کو باقاعدہ یعنی برتا جاتا ہے۔ آپ خود اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے کسی بھی آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو کسی ایسی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے لیے نازیبا حالت ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو حیا نہیں آتی؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا اہم حصہ ہے حیا کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا، اپنے دل کے اندر، اپنے دل کے اندر حیا کو بھرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں حیا کا بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر ہے، اور یعنی جو مثال دی گئی ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ مثال آپ سن کر یعنی اس کا تصور کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی زیادہ حیا تھی۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ آج تو ماحول بہت تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں کے معاملات کافی بدل چکے ہیں، لیکن پہلے اور بطور خاص ویسے حیا یہ ایک انسانی فطرت کی چیز ہے، اس لیے ہر جگہ ہر انسانی سماج میں یہ چیز پائی جاتی رہی ہے۔ لیکن عربوں کے اندر بچی شادی سے پہلے جب شادی کی عمر میں داخل ہو جاتی اور جب تک اس کی شادی ہو نہیں جاتی تب تک وہ اپنے والدین کے گھر میں ایک کونے میں، عربوں کا یہ رواج تھا کہ اس کے لیے ایک جگہ خاص کر دی جاتی تھی، اس کا باہر نکلنا آنا جانا عام طور پہ بند ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کے ہی تمام حصوں میں آنا جانا نہیں کرتی، گھر کے ایک گوشے میں وہ چھپی بیٹھی رہتی، یہاں تک کہ اس کے لیے شوہر کا انتظام کر دیا جاتا، اس کی شادی کا انتظام کر دیا جاتا اور وہ شوہر والی خاتون بن کر شوہر کے گھر چلی جاتی۔ اس کو خدر بولتے تھے عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ یعنی اس خاتون کے سلسلے میں یا اس دوشیزہ کے سلسلے میں اس کی حیا کے مراحل میں سے سب سے چوٹی کا مرحلہ سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی زندگی میں حیا، پہلے بھی بچی بھی اور بعد میں بھی حیا رہے گی، لیکن اس کی زندگی کا یہ مرحلہ، یہ اسٹیج اس کی حیا کی چوٹی کا اسٹیج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس گوشے میں بیٹھی ہوئی اس دوشیزہ کے مقابلے میں آپ کے اندر حیا زیادہ پائی جاتی تھی۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، عذرا کہتے ہیں کنواری دوشیزہ، کنواری لڑکی جو اپنے گھر کے اس کونے میں، اس گوشے میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا کہ وہ باہر کھلے میدان میں غسل کر رہا ہے،
لیکن سارے کپڑے اتار کر غسل کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے حیا کی بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین بہت ہی حیا کرنے والا ہے، بہت ہی حیا کرنے والا ہے، ستر پوشی کرنے والا ہے۔ اللہ حیا کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ ستر پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی بندہ اس طرح یعنی نہائے تو یا تو وہ پردہ کر کے اور یا تو اپنے بدن پر پردہ ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں ماحول ہے لنگی پہن کر نہانے کا، تو یہ بہت اپنے آپ میں بہت اچھی صفت ہے اور یہ حیا کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر بدن غسل خانے میں ہے تو جائز ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے حیا کا تقاضا ہے کہ اگر بندہ وہاں بھی ستر پوشی کرتا ہے تو یہ اس کے حیا کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں اور فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ سے جب دعا کرتا ہے، دستے دعا اللہ کے سامنے دراز کرتا ہے، تو اللہ حی کریم، اللہ بہت حیا کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت نوازش کرنے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس جائیں۔ تو اللہ کے سلسلے میں دونوں طرح کی حیا اور ستر پوشی کی بات آئی ہے اللہ کی صفات میں سے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کرتے کہ حیا کرنے والا بہت ساری جگہوں پر خسارے میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، کیونکہ اس کی حیا رکاوٹ بنتی ہے بہت ساری دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے سلسلے میں۔ صرف ایک جگہ رکاوٹ کی بات آئی ہے کہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، حق کی باتوں میں کسی بندے کو حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، ایک جگہ فرمایا لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ رب العالمین حق کی باتوں کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا ہے اور حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے طلب علم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جیسے ہم یہاں کبھی کبھی آپ لوگوں کے لیے یعنی دروازہ کھولتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کو سوال ہو، کبھی کبھی دل میں سوال رہتا ہے لیکن کسی وجہ سے بندے کے لب نہیں کھل پاتے ہیں، تو یہاں پر اگر حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ، جبکہ ابھی یعنی موجودہ دور میں الفاظ کی جو دائرہ بندی کی گئی ہے معانی کی، تو اس میں جو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جو حیا رکاوٹ بنتی ہے اس کو حیا کے لفظ سے نکال کر دوسرا لفظ دیا گیا جس کو خجل کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ خجل یعنی شرمندگی، شرم کے مارے بندہ اگر لب نہیں کھول پاتا ہے، علم کے سلسلے میں سوال نہیں کر پاتا ہے، تو یہ یعنی عیب کی بات مانی جاتی ہے۔ علم کے سلسلے میں اس کو جس طرح بھی جب بھی سوال اس کے دل میں پیدا ہو تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤں میں کتنی احادیث آئی ہیں ایسی کہ صحابیات خاتون ہو کر شرم حیا کا پردہ ان کے پاس آج کے خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے دینی مسائل معلوم کرنے کے سلسلے میں ان کی حیا کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات پر انصار کی عورتوں کی تعریف کی ہے کہ کتنی بہترین عورتیں ہیں، کتنی اچھی عورتیں ہیں، کہ حیا نے انصار کی عورتوں کو دین کے سلسلے میں فقہ حاصل کرنے میں، دین کے سلسلے میں سمجھداری حاصل کرنے میں، دین کی تعلیم حاصل کرنے میں حیا ان کے سامنے کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ صحابیات آتی تھیں اور ایسی احادیث موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر کہ آپ سوچیں گے کہ کیسے ایک خاتون اس طرح کا سوال کر سکتی ہے، لیکن نہیں، جہاں دین کا مسئلہ ہو وہاں حیا موجود ہے، لیکن دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حیا کو رکاوٹ نہیں
بننا چاہیے. یہ خواتین کی بات ہے. تو مردوں کو تو بدرجہ اولا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور دین کے سلسلے میں کبھی بھی یعنی حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے. ایک صحابی اپنے بھائی کو، جس طرح میں نے بتایا نا کہ آج بھی ماحول ہے میرے یہاں آپ کو شرم نہیں کرنا چاہیے، یہاں آپ کو، تو دین کا اور دین سمجھنے کا، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں تو یقیناً قرآن و حدیث کے نصوص اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں حیا نہیں رکاوٹ بننا چاہیے، لیکن باقی اور جگہوں پر حیا کو لازم پکڑنا چاہیے. ایک شخص اپنے چھوٹے بھائی کو حیا کے سلسلے میں عتاب کر رہا تھا کہ تم اتنا شرماتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم کو اتنی حیا ہے، یعنی گویا کہ تم اپنے حیا کی وجہ سے تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اپنے بھائی کو یہ عتاب یا نصیحت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا دعہو، اس کو چھوڑو. اگر اس کے اندر حیا ہے اور حیا کی وجہ سے اگر وہ تمہارے سمجھ کے مطابق بعض دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دعہو فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے. حیا انسان کے اندر یا اس کے ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو حیا کے سلسلے میں عتاب مت کرو. اور بعض دیگر روایتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا سے خیر ہی خیر آئے گا، بھلائی ہی بھلائی ملے گی، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو. اور آپ میرے بھائی اور دوستو اگر دنیا کے نقشے پر اور تجزیاتی نظر ڈالیں آپ تو دنیا کے اندر آج جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں، جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے وہ عورتیں ہوں، اگر حیا کا زیور ان کے اندر ہوتا تو یہ برائیاں، ان برائیوں میں سے ایک ادنا درجے کی برائی بھی نہیں پائی جاتی. اس کے اندر پائی جانے والی حیا اس کو اس برائی سے دور رکھتی. فالحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا میں خیر ہی ہے، خیر ہی ہے، خیر ہی ہے. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں الحیاء کلہ خیر، حیا پورا کا پورا بھلائی ہی ہے. اور اسی طرح سے بعض دیگر الفاظ ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری بھلائی، معنی ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو یہ، اور صرف یہ نہیں کہ خیر ہے بلکہ برائی سے بچانے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا انسان کی بدبختی کی چند علامتیں ہیں، یعنی انسان کی زندگی شقاوت کی زندگی گزرے، بدبختی کی زندگی گزرے، اس کے اندر یعنی سعادت نہ پائی جائے، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں. انہوں نے بیان کیا، فرمایا کیا کیا علامت ہے؟ کہتے ہیں القسوۃ فی القلب، جب بندے کا دل سخت ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی شقاوت، اس کی بدبختی شروع ہو گئی، اس کی بدبختی شروع ہو گئی. کیونکہ دل کی نرمی سے میرے بھائی اور دوستو انسان بنتا ہے. اور اگر دل سخت ہو جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے، یہود کے، نصارہ کے، مشرکین کے، ان کے دلوں کو کیا فرمایا کہ ان کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ یہ پتھر ان کے درمیان سے کبھی کبھی پانی نکل آتا ہے لیکن ان کے دل کبھی نہیں پسیجتے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو یعنی انسان کے دل کا نرم ہونا اس کے دل کے اندر ایمان کے وجود کی علامت مانی جاتی ہے کہ دل نرم ہو. دل کا سخت ہونا، انسان اگر انسان ہے اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر رحمت، شفقت اور اس طرح کی جو صفات ہیں وہ صفات پائی جانی چاہیے اور اس کی وجہ سے دل کو نرم ہونا چاہیے. تو فرمایا القسوۃ فی القلب، اور اسی طرح سے وہ جمود العین، آنکھ جم جائے،
کیا مطلب ہوتا آنکھ جمنے کا؟ کبھی بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں. آپ کی آنکھیں منجمد ہو جائیں. آنکھوں میں آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ دل کی نرمی سے اور دل کے اندر پائی جانے والی رحمت اور شفقت سے آنکھ میں آنسو آتے ہیں. آپ جب کسی کے اوپر ترس کھاتے ہیں، شفقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات پر آپ کے آواز سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کسی کے عزیز کی وفات پر رونے سے منع فرماتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا معلوم ہے؟ فرمایا تھا یہ میں رو نہیں رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر اس بچے کے لیے موجود شفقت آنسو کی شکل میں باہر آ رہی ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، دل پر ہمارا اختیار نہیں ہے، دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دل کے اندر جو نرمی، جو رحمت، جو شفقت، جو الفت، جو محبت جو موجود ہے، وہ پھر اس کا تعلق ہماری آنکھ سے ہے اور آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو پھر نتیجے کے طور پر اس کی آنکھوں سے کبھی بھی آنسو کا قطرہ آپ نہیں دیکھیں گے. اور جب دل سخت ہو جائے، آنکھیں منجمد ہو جائیں، تو میرے بھائی اور دوستو پھر یہ انسان انسانیت کے دائرے سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کیا فرمایا؟ وقلت الحیا، فرمایا کہ بندے کی بدبختی کے اسباب یا علامتیں کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اس کی آنکھیں جم جائیں اور اس کے اندر حیا کی قلت پائی جائے، انسان بے حیا ہو جائے، انسان بے شرم ہو جائے. تو کہتے ہیں یہ اس کی بدبختی کی علامت بن جاتی ہے. اور دنیا کے سلسلے میں اس کی تمنائیں، اس کی رغبتیں، اس کی خواہشات تمام حدود کو پار کر جائیں. پھر کیا ہو جاتا ہے انسان نہیں بلکہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا ایک جانور بن جاتا ہے. دوڑ رہا ہے. کیا چاہیے؟ جس طرح ایک جانور اپنی چاہت کے مطابق جدھر اس کو کھانا ہے، جدھر اس کو پینا ہے، جدھر اس کو جانا ہے دوڑتا رہتا ہے. انسان پھر اسی کے مثل بن جاتا ہے. وطول الامل، اور اس دنیا کے اندر اپنی تمنائیں اور امیدوں کا سلسلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سبحان اللہ، یہ انسان کی فطرت. اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے سلسلے میں ہمیں اپنی تمناؤں کو محدود رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے بوڑھے، جیسا کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے. بہت سارے یعنی ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں ایسا بولتے ہیں، لیکن کہ بہت سارے لوگ حج کر کے جاتے ہیں. اور ایک اگرچہ دوسرا موضوع ہے کہ ان کی حج کی قبولیت اور عدم قبولیت ان کی زندگی میں تبدیلی یا عدم تبدیلی کا مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا سے کبھی رخصت ہی نہیں ہونا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور جس بیماری میں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اسی بیماری میں ان کی وفات بھی ہوئی. لیکن اس بیماری کے دوران ہاسپٹل کے دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے اس بار لوٹ کر جائیں گے تو اپنے گھر میں اسی طرح کے ٹائلز لگوائیں گے، اسی طرح کے سنگمرمر لگوائیں گے، اسی طرح کا. آپ سوچیں، یعنی اس بندے کو معلوم نہیں کہ کل ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، ابھی اگلے لمحے ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے.
اور اتنی لمبی پلاننگ، اتنی خواہشات کی تکمیل کا جذبہ دل میں رکھ کر زندگی گزارنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ مسلمان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ تو آپ کو گزارنا ہی ہے، اللہ سے لمبی زندگی نیکی کی توفیق کے ساتھ مانگنا کہ اللہ رب العالمین لمبی زندگی، وہ بندہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من طال عمرہ وصلح عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے اس کی اچھائی کے لیے کہ اس کے اعمال بھی نیک ہوں، اس کے اعمال صالح نیک ہوں۔ تو یہ چند باتیں اس تعلق سے کہ حیا کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر۔ صرف ایک نقطے پر ہم کو بیدار رہنا چاہیے کہ یہ حیا، یہ شرم ہم کو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ باقی آپ کدھر بھی، جہاں بھی آپ کے اندر جتنی حیا ہوگی آپ کو اتنا خیر۔ بظاہر آپ کو ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم جو مثال بہت ہی یعنی بسیط عقل سے سمجھ سکتے اور دیکھنے میں آتا ہے، سبحان اللہ، کبھی کبھی انسان کتنا جلد باز ہوتا ہے۔ ابھی کوئی چیز یہاں دروازے پہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ لوگ معاف کیجئے گا، میں آپ کی شخصیت مراد نہیں لے رہا ہوں، عمومی طور پر انسان کی فطرت کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تقسیم ہونا شروع ہو جائے، میں کتنا بھی کہوں گا کہ صبر کریں، لیکن بہت سارے لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں۔ تو یہاں بہت ساری چیزیں، اللہ پہ توکل کا معاملہ، دنیا کی تڑپ کا معاملہ، صبر کے دامن کو چھوڑ دینے کا معاملہ۔ اور یہ نہ کہیں کہ یہ مطلب میں نے آپ لوگوں کی مثال اس لیے دی کہ آپ لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، ورنہ میری مراد نہیں ہے، لیکن میں نے دوسری جگہوں پر اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت تکلیف محسوس کیا، یقین مانے بہت تکلیف محسوس کیا۔ آپ کو میں بتا دوں، ذکر ہی کر دوں تاکہ واضح ہو جائے۔ ہم لوگ جو بکری بازار ہے وہاں پر ایک جامع مسجد ہے تسلیحہ کے پاس، تو جب سکنڈ سنائیہ میں ادھر ٹرانسفر ہوا تو وہ ہمارے ایریے میں آتا ہے، اور وہاں پر اپنے انڈین بنگلہ دیشی بھائی بھی ہیں اور عربی لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، سوڈانی اور اس طرح کے یمنی جنسیہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پر پروگرام کروایا اور الحمدللہ کھانا کا انتظام تھا۔ یقین مانے جب کھانا تقسیم ہونے کا نمبر آیا، کھانا موجود ہے انشاءاللہ سب کے لیے کافی اور زیادہ بھی ہوتا، لیکن ہم پہلے میں وہ منظر اگر آپ دیکھے ہوتے، کیا ہوتا، پلیٹیں جو صحن، آپ معلوم ہے صحن میں کھانا آتا ہے، وہ صحن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں چاول نیچے اور پلیٹ خالی۔ اور مسجد کے باہر یعنی ہمارے ساتھی یمنی تھے، سعودی یعنی الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی متعاون والنٹیئر ٹائپ کے سعودی بھی گئے تھے، ان کے بزرگ والد بھی موجود تھے اور بہت نیک میں نے اس بندے کو دیکھا، سبحان اللہ۔ یعنی بعد میں ہم لوگوں کو اتنی تکلیف، ہم لوگوں نے ہاتھ سے باہر مطلب یہ ہے کہ صاف کر کے چاول، تاکہ کم سے کم اس کی بے حرمتی نہ ہو، کہ اس میں ڈال کے پھر اس کو پھینکا گیا۔ کتنے لوگ اس طرح سے چاول نیچے زمین میں آ گیا، محروم رہ گئے، لیکن اگر صبر سے کام لیتے، نعمت جو آنی ہے آپ کے حصے میں تو آئے گی۔ ابھی سکن سنائیے میں ہم لوگوں نے ایک تقسیم کرنے کی کوشش کی، یہ سردی کے جو انر ہوتے ہیں، تقریباً 100-150 کی تعداد میں انر تھا۔ مسجد کے باہر ہمارے ساتھی گاڑی لے کر گئے کہ ہم ایک ایک کر کے لائن لگا کے بانٹ دیں گے۔ یقین مانیں 10 پیس بھی نہیں بانٹ پائے کہ ایسا چھینا جھپٹی شروع ہوئی، پھر یہ لوگ مجبور ہو کر پورا کیس اٹھائے، گاڑی میں ڈالے، گاڑی بند کے لے بھاگے وہاں سے۔ کیسے تقسیم کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میرے بھائیو، یہاں پر انسان حیا کا، صبر کا یہ دامن چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کس چیز کے لیے؟ دنیا کی ایک حقیر سی نعمت کے لیے۔ وہی تو شام کا ایک ٹائم کا کھانا تھا، وہاں پر ایک ہی نر تھا، 20 ریال 25 ریال کا مسئلہ تھا، لیکن اتنے میں ہم اپنے دائرے کو پار کر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟
اگر حیا کا آپ کے پاس یہ چیز ہے تو آپ اپنی جگہ، بہت سارے موقعوں پہ تو ہم لوگ بولتے بھائی آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیں، آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی، آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن تو اللہ رحم فرمائے، میں اتنی باتیں ایسے ہی کہ آپ لوگ سمجھ لیں حقیقت میں انسان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت بیان فرمایا ہے کہ خلق الانسان عجولا، بہت جلد باز انسان پیدا کیا گیا ہے. لیکن یہ ہماری فطرت ہے. اور اخلاق کے اس سلسلے کے شروع میں نے بتایا تھا کہ اخلاق ہماری فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈالے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے جد و جہد سے اچھے اخلاق جن کی تعریف کی گئی ہے کتاب و سنت کے اندر، اللہ نے ان کو اچھے اخلاق کے طور پر بیان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو سراہا ہے، تو اس لیے کہ یہ اخلاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں. ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے، نفس کے ساتھ جہاد کر کے ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بعض علماء نے کہا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، جس کے لیے بندے کو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکے، اس کی اہمیت اور اس پر اس کو زیادہ اجر دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے علماء کی یہ بات اپنی جگہ ایک ناحیے سے، ایک پہلو سے صحیح بھی ہو، کیونکہ قرآن کے سلسلے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو قرآن روانی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اجر تو ملتا ہی ہے، ایک جو اٹک اٹک کے مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک پڑھنے کا، دوسرے اٹک اٹک کر پڑھنے کا، مشقت برداشت کرنے کا. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ حیا کی بات جو ہے وہ کہاں کہاں ہمیں اس کو اپلائی کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، یہ کہیے کہاں کہاں حیا ہمارے اندر پائی جانی چاہیے اور اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. ماوردی ایک اسلاف میں بڑے ہی عظیم عالم گزرے ہیں، انہوں نے ادب الدنیا والدین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس کے اندر کہا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَيَاءَ فِي الْإِنسَانِ قَدْ يَكُونُ مِنْ 3 أَوْجُهٍ، یعنی 3 طریقوں سے حیا کو انسان کے اندر پایا جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اور ویسے ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے اندر حیا کی 10 مرتبے یا 10 قسمیں بیان کی ہیں. تو وہ ایک لمبی بات تھی، لمبی بحث تھی، اس لیے یہ 3 اور یہ زیادہ واضح ہے چونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت باریک ہوتا ہے، حتیٰ کہ پڑھنے والے کو بھی بیٹھ کر ایک بار پڑھ کر اس کو اچھی طرح سے باریکی سے سمجھنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان کے کلام میں وہ باریکی ہم یعنی آپ کے سامنے نہ رکھ کر ایک ظاہری تقسیم کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے حیا کرے. اور یاد رکھیں کہ یہ حیا یعنی جو 3 قسمیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر صرف یہی پہلی قسم ہم لے لیں کہ بندے کے اندر اللہ رب العالمین کے تئیں حیا پیدا ہو جائے تو ہر خیر اس کے اندر آ جائے گا اور ہر شر سے بندہ محفوظ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ رقیب ہے، اللہ یعنی شاہد ہے، شہید ہے. یہ تمام صفات کی آپ کی زندگی، آپ کے عمر کے یہ جو شب و روز ہیں اس میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں. اور حیا ہمیں آپ سے، آپ کو ہم سے حیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور میرے دل میں ہے کہ یہ کام آپ سارے لوگ یہاں پسند نہیں کریں گے تو ہم آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، یہی نا. اگر ہمیں لیکن آپ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، میں اکیلے ہوں، تو اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں تو کہوں گا میں مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہی بات اگر اللہ کے تئیں پیدا ہو جائے اور اللہ پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں، تو چاہے آپ تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، آپ سماج میں ہوں، آپ بند گھر میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، اپنی گاڑی میں ہوں، آپ کہاں ہوں،
اگر اللہ سے آپ حیا کرنا آپ کے اندر پیدا ہو گیا اور اللہ سے حیا کرنے کا ہنر آپ کو آ گیا تو میرے بھائی اور دوستو آپ کے اندر کیوں اللہ کو یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ یہ کام پسند فرماتا ہے، یہ کام پسند نہیں فرماتا ہے، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ اللہ کے پسندیدہ کاموں کے کرنے کی حرص کریں گے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی حرص کریں گے۔ ہمارے عبدالرحیم بھائی یہاں نماز کے سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو جتنی مثالیں لے لیں، میں صرف یہ بات آ گئی نماز کے سلسلے میں۔ نماز ایک عالم کی تقریر میں سن رہا تھا، بہت سارے لوگ، یہ میں ان لوگوں کی باتیں کرنے جا رہا ہوں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے وقت پڑھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ ایک عالم نے کہا اگر آپ کے ابا جان پانی صبح 7 بجے مانگیں اور آپ دوپہر میں 1 بجے لے کر پہنچے پانی ان کے پاس، تو کیا آپ کے ابا کو آپ کو ڈانٹنے کا یا کچھ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ابا کی بات تھی۔ آپ اپنی ڈیوٹی 7 بجے شروع ہوتی ہے اور اگر 9 بجے جائیں خرامہ اور آپ کا فورمین یا آپ کا مینیجر یا آپ کا کفیل کہے آج تمہاری ڈیوٹی نہیں لکھے جائے گی، آج تم کو ایبسنٹ مانا جائے گا، تو اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے تئیں ہم کیوں اتنے بھولے بن جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، نماز کا ٹائم 4 بجے ہے تو بھی ہم 7 بجے پڑھیں گے، تو اللہ کو قبول کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کے تئیں وہ ساری پابندیاں ہماری ختم ہو گئیں؟ آپ برائیوں پہ برائیاں کرتے جائیں، آپ ساری بھلائیوں کو ایک طرف ڈال کر اپنے آپ کو آزاد کر لیں، اور پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ قہار بھی تو ہے، اللہ جبار بھی تو ہے، اللہ مضبوط پکڑ والا بھی تو ہے۔ تو اللہ کی ایک پہلو کی صفات آپ سامنے رکھیں اور دوسرے پہلو کی صفات کو نظر انداز کر دیں، یہ اللہ سے حیا کرنے کے تقاضے میں آتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو اگر ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے حیا اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے، یہ پہلا مرتبہ ہے، سمجھیے۔ ہر طرح کی اور ہمارے دین کی جو باتیں ہیں میرے بھائی اور دوستو، ایک ایک کر کے آپ الگ الگ، چاہے اس کو جتنی بھی باتیں آئی ہیں سماجی سطح پہ دیکھنا چاہتے، محلی یعنی لوکل اس پر رکھ کر دیکھنا چاہتے، یا بین الاقوامی سطح پر رکھ کر دیکھنا چاہتے، انفرادی، اجتماعی، یا آپ دین کی باتوں کو کسی بھی کسوٹی پر آپ تولنا چاہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دین کی باتوں میں کہیں بھی کھوٹ نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا حصہ رہنا چاہیے، اور ہمیں دین کی قدر کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی باتوں کو سمجھ کر اس کی قدر کو پہچانیں، جب آپ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے کئی بار یہ بات بھی کہی ہے کہ انسان، اگر آپ ایک کمپنی میں سیلس مین ہیں مثال کے طور پر، اور کمپنی کا کوئی پروڈکشن ہے جس پروڈکشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں، تو اس کی مارکیٹنگ آپ اچھے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر حیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ضمیر جاگے گا، ارے یار یہ اس پروڈکشن میں تو اتنی خوبی نہیں، میں کیوں لوگوں کو جھوٹ دھوکے میں ڈال رہا ہوں۔ لیکن اگر واقعی آپ کے کمپنی کا پروڈکشن اچھا ہے جس پہ آپ کو 100% یعنی آپ سفیشینٹ ہیں، تو جتنے مضبوطی کے ساتھ آپ سیلس مینی کا کام کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ سفیشینٹ ہیں، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دین پر ہمیں عمل بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہم 100% سفیشینٹ رہیں اپنے دین کے سلسلے میں۔ آپ کو کوئی بندہ
نہ انشاءاللہ آپ کو شیطان آپ کو آپ کے اس راستے سے ہٹا سکتا ہے، اور نہ کوئی شیطان انسان نما شیطان آپ کو ہٹا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اس سلسلے میں۔ تو یعنی جب آپ اللہ سے حیا کریں گے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ساری باتوں پر جب آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہر خیر کو آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور دین کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کا دوسرا پہلو ہے کہ اس دین کے اندر جتنی بھی باتیں ناپسند کی گئی ہیں وہ ہمارے انسانوں کے لیے کسی بھی سطح پر وہ خسارے کی چیز تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہم سے دور رکھا ہے اور ہم کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے برائی تھی، اس کے اندر ہمارے لیے شر کا پہلو تھا، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہمارا دماغ ہر چیز کو سمجھنے پہ قادر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی باتوں میں اپنی اوقات پہچانتے ہیں، لیکن دین کی باتوں میں وہ عقل اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ چیز۔ اور جتنے لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر سیدھے راستے کو چھوڑا ہے، گمراہی کے راستے پر گئے ہیں، وہ سب کا معاملہ یہی ہے۔ دنیا کے سلسلے میں لوگوں نے برانچز کر کے رکھے ہیں، اور ابھی ہر تعلیم میں یعنی اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ پڑھیں گے تو پی ایچ ڈی تک یہی پڑھیں گے، آپ بیچلر تک تو کوئی بات نہیں ہے، جنرل پڑھیں۔ بیچلر میں بھی کہا ابھی تو ہائی اسکول انٹر سے بھی فیلڈ الگ ہو جاتی ہے، برانچ الگ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ کو پی ایچ ڈی تک یہی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پڑھانا بھی یہی ہے۔ کوئی بڑی مشکل سے ایک فیلڈ کے بجائے 2 فیلڈ میں 3 فیلڈ میں کچھ ایسا ہوتا ہے، باقی سارے لوگ ایک ہی فیلڈ کو۔ لیکن دین کے سلسلے میں نہیں، ہم دین کی ہر بات کو اپنے عقل پر رکھ کر تولیں گے۔ اگر یہ ہمارے عقل کی کسوٹی پر، عقل کے میزان پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تب ہم ایمان لائیں گے۔ تمہاری عقل کی اوقات ہی کتنی ہے؟ اگر تم دنیا کے جو اللہ رب العالمین کی کروڑہا کروڑ اربہا ارب مخلوقات کا ایک حصہ ہے، اس کو تم استیعاب نہیں کر سکتے، اس کو یعنی کور نہیں کر سکتے 100%، تو پھر اللہ کی باتوں کو، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی کتنی باتیں اس نے تمہارے لیے اتارا ہی نہیں ہے سرزمین پر، اس کو کیسے تم کور کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور کیسے اپنے آپ کے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہو کہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جتنی باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے اس لیے بچنے کا حکم دیا کہ اس کے اندر ہمارے لیے یا تو شر محض ہے اور یا تو زیادہ سے زیادہ شر ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر، یہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا اور اپنے رب سے ہم حیا کرنے لگ جائیں گے، تو میرے بھائی اور دوستو آپ کی زندگی خیر سے بھر جائے گی، شر سے بالکل محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ عز وجل، اللہ عز وجل سے حیا کرو، حیا کرو۔ کتنا حیا کرو؟ حق الحیا، جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے اپنے رب سے، اپنے اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، من حفظ الرأس وما حوا، جس نے اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی حفاظت کی، والبطن وما وعى، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کی، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، اب یہاں حرام اور حلال کی تمیز کرنا مقصود ہے، اور وَتَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیا، فکر آخرت میں، وَذَكَرَ الْمَوْتِ، اور موت کو، اور موت کے ساتھ جس ہلاکت کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کتنے دن تک اس کی لاش، جس کا ہم زندگی میں اگر ہمارے چہرے پہ ایک ذرہ اگر غبار آ جائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے،
ایک معمولی سا تنکا آ جائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک خراش لگ جائے تو ہم ایسی دوا کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس سے ہماری یہ خراش مٹ جائے۔ کتنے دن تک یہ ہمارا خوبصورت چہرہ مٹی میں اسی طرح رہے گا جس طرح ہم رکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ یاد کرنا چاہیے میرے، فقط جس نے یہ کام کر لیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو گویا کہ اس نے اللہ عز و جل سے کما حقہ حیا کر لیا۔ دوسرے نمبر پر حیا کی بات جو آتی ہے میرے بھائی اور دوستو، لوگوں سے حیا کرنا۔ اب لوگوں سے حیا کرنا تو اس میں ریاکاری بھی آتی ہے، لوگوں کی حمد و ثنا بھی، لوگوں کی ستائش بھی چاہنا ہوتا ہے، اور بہرحال یہ حیا بھی خیر سے خالی نہیں ہے، کیونکہ انسانی سماج عمومی طور پر الا ہے کہ پورا سماج ہی جانور بن جائے، جیسا کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے کی بات پیشین گوئی کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ لوگ اتنے بے شرم ہو جائیں گے کہ جانور کی طرح سڑکوں پہ خواہشات کی تکمیل کریں گے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب تک سماج کے اندر حیا موجود ہے، جب تک اگر ہم آپ سے اور آپ ہم سے حیا کرتے ہیں تو یہ سماج، یہ معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہے گا، خیر کا چلن ہوگا اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر پائی جائے کہ شرم کریں، حیا کریں۔ اور کتنی برائیاں یعنی سبحان اللہ، آج ہم لوگوں کے، ہمارے ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے، یعنی جو حکومت کے ذمہ داران جو ہیں، اگر یعنی آپ خود، ہم سب لوگ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اگر ان لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی حیا ہوتی تو جو حال ہمارے ہندوستان کا بھی بنا ہوا ہے، یا کسی بھی ملک کا جو ابتر حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر اس ملک کے حکمران کے اندر ذرہ برابر بھی حیا موجود ہو تو اس حد تک ابتری اور بدتری پیدا نہیں ہوگی۔ چھوڑیے رحمت اور شفقت اور الفت کی باتیں، اس کے اندر ذرا شرم ہوتی تو اس حد تک نوبت نہیں آتی۔ اگر اس کو اللہ پر ایمان نہیں تو حیا کیا، لیکن اگر لوگوں سے بھی ذرہ برابر بھی اگر حیا ہوتی تو معاملہ اس حد کو نہیں پہنچتا۔ تیسری جگہ یا تیسری قسم حیا کی، وہ ہر انسان کو اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے نفس سے حیا کرنا۔ یہاں پر ایک عالم کی بڑی قیمتی بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں ایک کام کرتا ہے، وہی بندہ لوگوں کے سامنے وہ کام کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے بندے کے نزدیک گویا کہ اس کی اپنے نفس، اپنے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں۔ لوگوں کی قیمت اس کے نزدیک اپنے نفس سے زیادہ ہے کہ اس نے لوگوں کے سلسلے میں حیا رکھا لیکن اپنے آپ سے اس کو شرم نہیں آئی۔ ورنہ تو کیا وجہ کہ جب تم اکیلے تھے تم نے یہ کام کیا، اور باہر انجمن کے اندر یہ کام کرنے سے تم کو عار آتی ہے۔ لوگوں سے تم کو حیا ہے اور اپنے آپ سے تم کو حیا نہیں ہے، یعنی تمہارے اپنے نفس کی تمہارے نزدیک کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی ضمیر نہیں ہے تمہارے اندر۔ اور اللہ کے ساتھ اللہ سے حیا کرنے کے بعد یہ حیا کا دوسرا مقام ہے کہ بندہ اپنے آپ سے حیا کرے، تو چونکہ جہاں وہ بندہ رہے گا وہاں اس کا ضمیر رہے گا، اور ضمیر اسی کو نفس لوامہ بولتے ہیں کہ ضمیر برائی کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ کام تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اب اسی میں ہر آدمی کا اپنا مقام ہے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے تقوی کے اعتبار سے، اس کے ورع کے اعتبار سے، اس کے اپنے یعنی سماجی اقدار کے اعتبار سے، اور ہر آدمی کو اپنے ضمیر سے شرم
کرنی چاہیے، اپنے ضمیر سے اس کو حیا ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں بعض حکماء نے، دانشوروں نے کہا دراصل حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ تم کو لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ سے زیادہ حیا کرنی چاہیے، تمہاری اپنی قیمت اپنی نگاہوں میں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے، تمہارے اندر ضمیر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تمہارا نفس تمہارے نزدیک غیروں کے مقابلے میں زیادہ اس لائق بنے کہ تم لوگوں سے حیا کرو بنسبت اس کے کہ اپنے ضمیر سے اپنے نفس کے ساتھ حیا کرو۔ اور اگر کسی شخص کے اندر یہ تینوں طرح کی حیائیں موجود ہو جائیں، اللہ سے بھی حیا، اپنے ضمیر سے بھی حیا، انسانوں سے بھی حیا، تو پھر اس کی زندگی کا کیا پوچھنا، اس کا ایمان بھی مکمل، اس کے اعمال بھی مکمل، اس کے اندر خیر ہی خیر، اور شر سے اس کی زندگی پاک و صاف ہوگی۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث بیان کر کے، بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی یعنی ہمارے حقیقت میں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے، ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے بہت اہم حدیث ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةِ بِيضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ ابن ماجہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں درج کیا اس روایت کو۔ روایت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو، اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ جیسے حسنات اور نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا حرص دیکھیے، دیر نہیں کی، پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے صفہم لنا جلہم لنا، آپ فرمائیے، آپ ان کی صفات بیان کیجئے، آپ ان کے بارے میں ہم کو بتا دیجئے، ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں، نادانستہ طور پر، ہم کو شعور بھی نہ ہو، ہم کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم ایسے ہی لوگوں میں سے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بہت غور کرنے کی میرے بھائیوں، خاص طور پہ یہ ٹکڑا جو آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری تنہائیوں کی اصلاح فرمائے رب العالمین۔ فرمایا اما انہم اخوانکم، یہ لوگ کوئی غیر نہیں ہوں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے قوم سے ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات میں قیام اللیل بھی اسی طرح کریں گے جیسے تم کرتے ہو، یعنی تہجد گزار ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ کی حرام کردہ چیزیں تنہائی میں اس کا ارتکاب کیا کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو تنہائی میں، خلوت میں پامال کر دیا کریں گے۔ اللہ ہماری خلوتوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ غور کریں یہاں پر کہ حسنات کتنے ہوں گے؟
نیکیاں کتنی ہوں گی؟ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، کیونکہ نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بہت ساری ایک اسلام والے کی، مسلمان آدمی کی، مومن آدمی کی خوبیاں پائی جائیں گی، لیکن ایک جگہ ان کی زندگی میں کمزوری کا یہ پوائنٹ ایسا پایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میرے بھائی، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ضمیر کے اندر حیا ہو اور ہم کو اپنے اللہ سے حیا ہو تو تنہائی کے اندر کیا اللہ ہم کو نہیں دیکھتا؟ تنہائی کے اندر کیا ہمارا ضمیر، ہمارا نفس ہمارے سینے میں نہیں رہتا؟ ہم الگ ہو جاتے؟ الا یہ کہ وہی بات ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ ایمان ہمارے دلوں سے نکل کر، صحیح مسلم کی روایتیں ہیں کہ کوئی بندہ جب چوری کرتا ہے، جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ کوئی بندہ جب شراب پیتا ہے، جس وقت وہ شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ کوئی بندہ جب زنا کرتا ہے، جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ کیسے کیا ہوتا؟ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ایمان نکل کر چھتری کی طرح اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر، سروں کے اوپر ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے جس وقت یہ برائیاں وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، برائیوں کا۔ جب یہ برائیاں کر چکا ہوتا ہے، ایمان لوٹ آتا ہے، ایمان آتا ہے جاتا ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ ایمان کے سلسلے میں تو سلف کا یہ منہج ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی زیادتی کے اسباب پیدا کرنے چاہیے، اپنے رب کے حاضر و ناظر، اپنے رب کی رقابت کا، نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اس کو کہتے ہیں واضع دینی، کہ ہمارے اندر اپنے دین کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے خود ایسی رکاوٹیں ہمارے دل میں ہوں کہ جن رکاوٹوں کے چلتے ہم کوئی بھی برا کام نہ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے احسان سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلی بات ہے، اس کو ہم اللہ کی طرف سے اپنے لیے رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ کے پہلو سے دیکھیں کہ ان حالات میں ہمیں اپنے لیے اس چیز کو سزا تصور کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے حق میں بڑی کوتاہیاں کی ہیں۔ ان کوتاہیوں کی سزا ہو سکتی ہے، اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو ہم کو پہلی فرصت میں اللہ کی طرف بلا تاخیر پلٹنا چاہیے، بلا تاخیر۔ نمازوں کی پابندی، عقیدے کی اصلاح، عقیدے توحید کی طرف خود کو لانا اور دوسرے لوگوں کو اس عقیدے کی طرف بلانا۔ کیونکہ یقین مانے میرے بھائی اور دوستو، میں جس تجزیے پر پہنچا ہوں یا جس نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ نتیجہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، مجھے کہ حرج محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو دو پہلو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، مسلمانوں نے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے حکومت کی، لیکن انہوں نے حکومت تو کی، اسلام کے لیے کیا کیا؟ یقیناً شاندار بلڈنگیں بنائیں، یادگار بنائے، بہت سارے میموریل چھوڑے انہوں نے، لیکن اسلام کے لیے کیا کیا؟ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں ان آبا و اجداد اور ہندوستان پر ان حکومت کرنے والوں پر فخر کرنے کا حق ہے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک قوم نہیں، کیا انہوں نے جو کام کیا ہمارا اسلام اسی بات کا حکم دیتا تھا ان کو؟ اگر انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہوتا، اسلام کی طرف دعوت دی ہوتی، شاید آج ہندوستان میں خال خال کوئی کافر نظر آتا۔ کیونکہ 800 سال تک حکومت اپنے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتی، کوئی بندہ
بہت ہی بدبخت اور محروم ہی بندہ ایسا رہتا کہ جو اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے سائے تلے نہیں آتا، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہمارے علماء اور ہمارے مسلمان عوام خود انہوں نے بھی کوتاہی کی ہے کافروں کو دعوت دینے کے سلسلے میں۔ حکمرانوں کی کوتاہی اپنی جگہ اور ہماری کوتاہی اپنی جگہ۔ ہم اپنے مسلمانوں کی اصلاح میں اتنے ناکام رہے کہ آج جو مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ ہیں ان میں سے اگر آپ اسلام اور اسلام کی بنیادوں کی کسوٹی پر اگر ان کو کسنا چاہیں تو کتنے پرسنٹ نکلیں گے؟ کتنے پرسنٹ نکلیں گے؟ پھر کس منہ سے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ کس منہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ سے شکایت کرتے ہیں؟ اللہ سے شکایت کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اس چیز کو۔ تو ابھی بھی وقت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم کو اس سے زیادہ ٹھوکر کی اور ضرورت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ٹھوکر ہے، ہم کو ابھی بھی ہوش میں آنا چاہیے، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہوش میں نہیں ہیں۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کی چیزیں، لیکن اللہ کی طرف شاید ہی کسی کی نگاہ جاتی ہو، اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کو یعنی اللہ رب العالمین کی ان سنتوں کے دائرے میں رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ باقی دنیا کی زندگی مختصر ہے، لمبی ہے، تکلیف کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، وہ تو ایک دنیا کا تقاضا ہے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے، ویسے صحابہ کرام شکایت نہیں کرتے تھے لیکن تکلیف کی بہت حد ہو گئی تھی مکہ کے اندر بھی، تو انہوں نے تھوڑی سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جبکہ وہ حقدار تھے اللہ کی مدد کے، لیکن اللہ رب العالمین کا ہر کام اپنی حکمت کی بنیاد پر اپنے وقت میں ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ آئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ آئے گا ایک دن، لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو، جلد بازی کر رہے ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر لوگوں کو اپنا دین قبول کرنے کی وجہ سے ان کے بدن کے 2 ٹکڑے آرے کے ذریعے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی یہ چیز ان کو ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی۔ ہے یا نہیں ہے؟ سیرت کی کتابوں پڑھیں گے تو واقعہ آپ کو ملے گا اسی طرح سے انشاءاللہ۔ تو یہ تکلیف، دین کے راستے میں تکلیف آئے اور آپ اس کو برداشت کریں، اللہ کے لیے، آپ کے لیے خیر کی چیز ہے۔ اسی لیے تو مومنوں کا ہر کام خیر کے سے خالی نہیں ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن آدمی کا شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان پایا جائے، شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کی کسوٹی پر پورے اتریں۔ عجبا لامر المؤمن، مومن آدمی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا بہترین ہے۔ اذا اصابته سراء فشکر، جب اس کو خوشحالی آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کان خیرا لہ، اس کے لیے بھلی چیز ہے یہ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مصیبت آتی ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ بات کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے، صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ جی باقی باتیں بہت ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جیسا آپ حیا کے تعلق سے تو توحید اور شرک کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حیا محسوس کرتا ہے جو شرک کرنے والوں کو جو ہے، اس کی تھوڑا سا حیا محسوس کرتا ہے جو شرک کرنے والے، مطلب ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، جی جیسا جب ہم اپنے والد کو جو ہے کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، جی یقیناً یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے یعنی یہ کہا جائے اس کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے اعمال میں کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جیسے وہ بیٹے اور بیٹی کی مثال دی کہ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ تو اللہ کے لیے بیٹا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ، اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ، یعنی وہ ایک الگ وہ ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور حتیٰ کہ جو لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سیڑھیوں کی مثال دیتے ہیں، سبحان اللہ، کہاں چلی گئی ہماری عقل، کہاں چلی گئی؟ ہم کس کو کس کے ساتھ تول رہے ہیں؟ ہم مثال دیتے ہیں نا، ہمارے بہت سارے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ان یعنی گمراہی کے ٹھیکیداروں کو جب اصلاح کی کوشش کی جاتی تو ایسی بھونڈی مثالیں دیتے، یعنی کہ سبحان اللہ، کہ اگر تمہیں بادشاہ کے پاس جانا ہو تو کیسے جاؤ گے، اگر تمہیں چھت پر چڑھنا ہے تو کیسے چڑھو گے، یہ دیتے نہیں، مثالیں دیتے۔ سبحان اللہ، کس کی بات کر رہے؟ تم چھت پہ چڑھنے کی بات کر رہے، تم بادشاہ کی بات کر رہے، وہ بادشاہ جو آپ کے سامنے بیٹھا تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس بادشاہ کو نہیں پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس بادشاہ کو تم کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ کہاں ہماری عقل چلی جاتی ہے؟ کیسے ہم کہاں کس کو کس کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر ملا کے لا کے بولتے ہیں نہیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا وقت کی ختم ہوتے کھلبلی، نہیں تو ان سب چیزوں پہ ایک ایمان والے کو بہت شدید احساس ہونا چاہیے، یقین مانے، وہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہمارا احساس شدید اس سلسلے میں۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی یہ گندی باتوں کو آپ درست ٹھہرانے کے لیے ایسی گندی مثالیں اللہ کی شان میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات وہ رفع الیدین کا جب معاملہ آتا ہے، یقین مانے جب ہمارے ان بھائیوں کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہاتھ کے نیچے پتھر لے کر بت کو لے کر آیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ بت گر جایا کریں، تو ایک مومن آدمی کا خون کھول جاتا ہے اس وقت۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اپنی اس بات کو بچانے کے لیے ان صحابہ کرام کی بات کر رہے ہو کہ وہ صحابہ کرام گویا کہ ان کے ایمان پر ہمارا حملہ ہو رہا ہے نا، کہ وہ مومن نہیں تھے پورے، ابھی بت ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا جبھی تو لے کر آتے تھے۔ ان صحابہ کرام جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنے بال بچے چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، اپنا سب کچھ، صرف کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں تم اتنی اونچی مثال دیتے ہو، اتنی گندی مثال دیتے ہو تم، اور بے سند بات ہے، بے سند بات ہے۔ کیا ہے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ اور ہم کس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم کو شکایت ہے کہ اللہ ہماری مدد کو نہیں آتا۔ اللہ رحم فرمائے۔ جی آخری جو حدیث بولے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. To Allah do I return.